یہ ایک بہت ضروری اب موضوع ہو گیا ہے. کچھ الزامات لگا رہے ہیں لوگ، obviously بے بنیاد ہیں، کوئی اس کے اندر ایگزامپلز نہیں ہے، لیکن پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے ان قیاس آرائیوں سے کہ شاید ہمارے ملک کے اندر چیف ایگزیکٹو لیول پہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ میرٹ کے بیسس پہ نہیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح کے پیرانویا یا ایک طرح کے سپرسٹیشن پہ کیے جا رہے ہیں. یہ الزامات جو ہیں وہ نئے نہیں ہیں، اشارتاً بہت سارے لوگوں نے بہت زمانے سے لگائے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگوں کی اگر مثال دیں اس ہفتے تو وہ ذرا اور آیا ہو کے سامنے آئے. الزامات آپ کو دکھاتے ہیں رانا صاحب نے کیا کہا. یہ مظاہرے جو ہیں یہ ہمارے ڈویژن لیول پہ ہماری مقامی قیادت کرے گی، اور ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹریز وہ اس میں شریک ہوں گے. جب کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوگی تو پھر آپ بات کریں کہ مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو میاں شہباز شریف لیڈ کرتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا، جی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں. یہ جنتر منتر پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے کہ عین سے عثمان ہے، عین سے جو ہے وہ عبد القیوم ہے، تو عین سے عمران ہے، تو اب یہ پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے؟ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کوئی منطق ہے؟ تو جب یہ منطق نہیں ہوگی، کوئی ریشنل نہیں ہوگا، تو پھر لوگ قیاس کریں گے. اچھا، اسی مد میں اسی حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قیاس آرائیاں کی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی ہوئی ہیں، مذاق میں بھی ہوئی ہیں، طنز میں بھی ہوئی ہیں. انڈائریکٹلی جو ہے وہ بشیر میمن صاحب نے بھی الزام لگایا کہ جب اس طرح کا الزام مریم نواز صاحبہ کی طرف سے خاتون اول پہ آیا تھا تو ایک بہت ہیٹڈ سچویشن ہو گئی تھی، اور ان کے مطابق خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ایکشن ضروری ہے. اچھا، اس طرح کا جب ایک میٹافوریکل کالم اسما شیرازی صاحبہ نے بی بی سی اردو میں لکھا اور کوئی براہ راست الزام نہیں لگایا بلکہ ایک ذائچہ سا کھینچا کہ ایک پیرانوئڈ اور ایک سپرسٹیشس دنیا کے اندر جو اس وقت ملک فضا کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سپرسٹیشنز کو مزید سٹوک کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جو ٹوٹکے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں ان سے کار سرکار نہیں چلتی. اچھا، اب ان الزامات کو براہ راست انہوں نے کسی پہ حالانکہ نہیں لگایا. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں نے اس طرح سمجھا کہ جیسے وہ ایک براہ راست خاتون اول پہ، وزیر اعظم کی زوجہ پہ ایک اٹیک ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کئی سارے لیولز پہ بہت ساری باتیں ہوئیں. سوشل میڈیا پہ بہت ہیوی ابیوز اسما شیرازی صاحبہ کو فیس کرنی پڑی. ان کی بائس کے اوپر الزام لگے، ان کے سابق ویڈیوز جہاں وہ نواز شریف صاحب سے فون پہ بات کر رہی ہیں، ایک قربت ظاہر ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے لیے، وہ سامنے آئیں. ایک بائس کے جنرل الزام لگے، اور پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جس نے ان کو صحافت سکھانے کی بھی کوشش کی. اس سب کے دوران جناب شہباز گل صاحب جو کہ اب ون آف دا اسپیشل ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کچھ الزامات لگائے، وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اسکینڈل نہیں ملا آپ کو پرائم منسٹر پہ 3 سال میں، تو آپ کو جن، چڑیلیں، ٹونے، سوئیاں. وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا پرائم منسٹر کے گھر سے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور، اسے درختوں کے اوپر لال جو ہے نا وہ کپڑے بندے نظر آ گئے. یہ مزے کا خیز باتیں ہیں. جب پرائم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں گے. ہمیں پتہ ہے یہ پوری ایک آرکیسٹریٹ کیمپین ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیصلے کسی منطق کے ساتھ نہیں کرتے، یہ فیصلے تو کسی علم نجوم کے سلسلے میں ہوتے ہیں. کوئی طوطے رکھے ہوئے ہیں جو فال نکالتے ہیں، کوئی بکرے کٹتے ہیں، کوئی سوئیاں چبوئی جاتی ہیں. یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریانتر ہے، اور وہ اپنے چند 2 صحافیوں کے تھرو اس طریقے کا شر پھیلا رہی ہیں کہ ایک تو ان میں محترمہ ہیں جو بڑے آرٹیکل لکھتی ہیں، ان کی ایک دن میں مریم صفدر صاحبہ سے 53 بار بات ہوتی ہے کسی ایک دن میں. 53 سارے الزامات ٹھیک، لیکن شہباز گل صاحب سے ہم نے یہ پوچھنے کی آج کوشش بھی کی. وہ بزی تھے، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں یا ساتھی ہیں انہوں نے ان کو ہمارا سوال پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پھر ان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. سوال بڑا سمپل سا ہے کہ گل صاحب کو یہ کیسے پتا کہ 53 دفعہ ایک دن میں اسما شیرازی صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان رابطے ہوئے. یہ ایک بہت دلچسپ میرے خیال سے جواب ہوگا، کیونکہ وحید صاحب یہ کس چیز کا انکشاف ہے
جعفری صاحب اس میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنے کرمنل آفینسز جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ تو پیکا میں آ جاتے ہیں، ایف آئی اے کا پتہ نہیں کتنی انکوائریاں اس پہ تو ویسے کھل جانی چاہیے کہ جو ملک کے وسائل ہیں، ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، وہ کس چیز پہ لگائے جا رہے ہیں. لیکن علاوہ اس نہیں، لیکن آپ کو یاد ہے وہ میڈیا آزاد ہے ہمارے یہاں، برٹن سے زیادہ آزاد ہے، بس صحافیوں کے فون جو ہے ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے. نہیں، وہی بات ہے نا کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ کام کس طرح اور کس نے آتھرائز کیا. اگر یہ اشارہ درست ہے، یا تو شاید شہباز گل صاحب کو عصمت شیرازی صاحبہ نے اپنا فون کا بل پھینکا اور شہباز گل صاحب کے ہاتھ لگ گیا، شاید ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلیریفائی کریں. یہ بات بھی ہم خارج الامکان چلیں آپ کہتے ہیں تو نہیں رکھتے، لیکن دیکھیں بات کیونکہ جواب نہیں ہے نا سر. میں اس چیز میں نہیں ابھی پڑھوں گا کہ کیا جادو ٹونے کے بنیاد پہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں، یہ میرا پرویو نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ قیاس جو ہے وہ اس لیے ہوئی کہ جب خان صاحب ایک کافی ریلیٹیولی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے کچھ ہی ہفتے پہلے تک، اور نظر یہ آ رہا تھا کہ بالکل سیم پیج جو ہے ان کے لیے کمپلیٹلی ورک آؤٹ کر رہا ہے. اور جو ایک پرسپشن ہے، کیونکہ دیکھیں اکانومیز بھی جو ہے نا لوکلی کافی حد تک پرسپشن پہ، ایک مہینہ پہلے 10 ایئر پلان سیٹ ان سٹون لگ رہا تھا. سیٹ ان سٹون. اب جب کہ اس طرح کی سچویشن تھی، اس پہ اگر ہم دیکھیں کہ خان صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے جو رسکس جو ہے اپنے سر لی ہیں یہاں پہ، تو اس سے لوگ جو ہے وہ کمپیل ہوئے یہ سوچنے کے کہ یہ ریشنل چیز لگتی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے خان صاحب کی اپنی منطق ہو، اپنے کچھ پرنسپلز ہوں، کچھ اور ہو،